بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میرا نام ریاض پتافی ہے، میں آپ کا اردو کا استاد ہوں۔ آج 28 دسمبر اردو دوم جرنل گروپ نظم ہم نے پڑھنی ہے فاطمہ بنت عبداللہ، شعر نمبر 7 سے لے کر 10 تک، اور مشقی سوالات۔ شاعر کا نام علامہ محمد اقبال، مشقی سوالات بھی اس کے آج ہم نے مکمل کرنے ہیں۔ سب سے پہلے شعر نمبر 7۔ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے۔ رقص، ناچ، خاک، مٹی، نشاط انگیز، خوشی پیدا کرنے والا، ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ زندگی حیات، سوز جلن لبریز بھری ہوئی۔ اے فاطمہ، مفہوم دیکھیں۔ اے فاطمہ، تیری قبر کی مٹی جو ہوا میں ادھر ادھر اڑ رہی ہے، اس میں رقص کی کیفیت معلوم ہوتی ہے، اور گرد کا یہ رقص خوشی پیدا کرنے والا ہے، اور اس مٹی کا ایک ایک ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال امت مسلمہ کی کم سن دختر فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تو ہماری قابل رشک بیٹی ہے، اگرچہ تو نے خاک کی چادر اوڑھ لی ہے اور دنیا سے پردہ فرما لیا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تیری تربت کا ایک ایک ذرہ ہمارے لیے خوشیوں کا باعث ہو رہا ہے۔ تیری قبر سے اڑنے والے خاک کے ذرات خوشی میں جھوم رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں عظیم مجاہدہ اسلام کا جسم رکھ دیا ہے۔ اب وہ عظیم اور متبرک جسم جس خاک میں آسودہ آرام ہے، وہ خاک بھی قابل توقیر قرار پائی ہے۔ اصل میں شاعر امت مسلمہ کی عظیم بیٹی کی قسمت پر ناز کر رہا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ زمین والے اس لیے خوش ہیں کہ اس کا تعلق نسل آدم سے ہے، اور خود زمین اس لیے رشک کر رہی ہے کہ فاطمہ بنت عبداللہ نے اپنا خاکی وجود راہ خدا میں قربان کر کے اسے بھی عزت اور سرفرازی عطا کی ہے، کیونکہ آج وہ جس مٹی میں آرام فرما رہی ہے، وہ خاک اندر سے گلزار جنت کا روپ اختیار کر چکی ہے، اور اس گلزار میں ننھی شہیدہ اسلام بڑے آرام سے محو خواب ہے۔ شعر نمبر 8۔ ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش پر، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں۔ ہنگامہ، شور و غل، رونق، تربت خاموش قبر، پل رہی ہے، پرورش پا رہی ہے، قوم تازہ، نئی قوم، آغوش، گود جھولی۔ مفہوم معلوم ہوتا ہے کہ تیری خاموش قبر میں ہنگامہ برپا ہے، جس کے پہلو میں ایک نئی قوم پل رہی ہے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال مسلمان قوم کی بیٹی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے قوم کے لیے قابل رشک بیٹی، تیری قبر خاموشی کا مرکز بن چکی ہے، لیکن مجھے پختہ یقین ہے کہ تیری قبر کے اندر خوب رونق لگی ہوئی ہے۔ تو یقیناً شہید اسلام ہے۔ ہر شہید اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس مہمان کے لیے قبر میں تمام تر اہتمام کر دیتا ہے۔ فرشتے اس کے لیے قبر میں پر بچھاتے ہیں، اور حوریں اس کے دیدار کے لیے آتی ہیں۔ قبر کے باہر تو خاموشی ہوتی ہے، لیکن قبر کے اندر خوب رونقیں لگی ہوتی ہیں۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے بنت اسلام، تو نے میدان جنگ میں جس جذبہ جنون کا مظاہرہ کیا ہے، اس جذبے نے ہر درد مند مجاہد کے دل کو گرما دیا ہے۔ اے بیٹی، تو کم عمر اور کم سن ضرور ہو، لیکن تو نے اپنی ہمت اور بے مثال بہادری کی بدولت لوگوں کو ایک تازہ جذبہ عطا کیا ہے۔ فاطمہ کی شہادت کا فیض ہے ذاکر، ہر ایک پیر و جواں کا ہوا جوش جواں۔ شاعر اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ بنت عبداللہ کی گود میں ایک قوم کے کئی بہادر پرورش پا رہے ہیں۔ گویا فاطمہ کی ذات امت مسلمہ کے نوخیز جوانوں کے لیے مثالی کردار بن چکی ہے۔ تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور۔ تازہ نیا انجم ستارہ، فضائے آسمان کی وسعت، ظہور ظاہر ہونا، دیدہ انسان کی آنکھ، موج نور روشنی کی لہر۔ مفہوم آسمان کی وسعت میں کئی نئے ستاروں کی نمود ہو رہی ہے، اور جن کی روشنی کی لہر تک لوگوں کی آنکھیں تک نہیں پہنچتی۔ شاعر مشرق علامہ اقبال امت مسلمہ کی عظیم بیٹی فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو زینت بخشنے کے لیے ہر روز نئے ستارے پیدا فرماتے ہیں۔ فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت کی خوشی میں کائنات کے خالق نے آسمان کو نئے ستاروں سے بھر دیا، تاکہ زمین والے آسمان کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو جائیں۔ دوسرے مصرے میں اقبال کہتا ہے کہ ان ستاروں سے نکلنے والی نور کی موجیں انسانی آنکھ سے ناآشنا ہے، کیونکہ ان ستاروں کو معلوم نہیں ہے کہ انسان
اللہ کی بہترین تخلیق ہے، اور جب یہ بہترین تخلیق اللہ کے راستے میں بہترین عمل اختیار کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرتی ہے تو اس کی آنکھوں میں جو عجیب چمک دیکھی جاتی ہے، ستارے بھی اس نور اور روشنی سے محروم رہتے ہیں۔ شعر نمبر 10 دیکھتے ہیں، آخری شعر ہمارا، جن کی تابانی میں انداز کہن بھی ہے، نو بھی ہے، تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ تابانی چمک روشنی، کہن پرانا، نو نیا، انداز طرز، کوکب تقدیر قسمت کا ستارہ، پرتو عکس۔ جو ستارے زمین کے ظلمت کدے سے ابھی ابھر رہے ہیں، ان میں پرانی طرز کی روشنی بھی ہے اور نئی طرز کی بھی، ان میں تیری قسمت کے ستارے کا عکس بھی ہے۔ شاعر علامہ اقبال امت مسلمہ کی عظیم بیٹی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے فاطمہ بنت عبداللہ، تیری ادائے شہادت کو بارگاہ قدس میں مقبولیت حاصل ہو گئی۔ تیری طرز حیات کے انداز میں صحابہ کرام کی زندگی کی جھلک دکھائی دیتی ہے، کیونکہ وہ لوگ زمانہ کہن سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کا جذبہ شہادت مثالی تھا۔ اے فاطمہ بنت عبداللہ، تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ بنت محمد کی نسبت اختیار کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے بھی میدان احد میں زخمیوں کو پانی پلایا تھا، اور تو نے بھی اس عظیم ترین لخت جگر رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے طرابلس کے میدان میں زخمیوں کو پانی پلایا۔ اے فاطمہ بنت عبداللہ، تو نے ام عمارہ کی سنت کو بھی زندہ کیا۔ تیری زندگی میں انداز نو کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت کے ستارے کو وہ چمک عطا کی ہے کہ آسمان کے ستارے تیری قسمت کے ستارے کا عکس معلوم ہوتے ہیں۔ اصل میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اسلام کے شہیدوں کے طرز حیات میں دونوں رخ پائے جاتے ہیں۔ وہ صحابہ کی طرح سادہ لو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اپنے آپ کو قربان کرنے والے ہوتے ہیں، اور موجودہ زمانے کے مطابق بھی چلنے والے ہوتے ہیں۔ آسمان کے ستارے بھی ان کے خوبصورت چہروں سے روشنی مستعار لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اب عزیز طلبہ، ہم آتے ہیں مشقی سوالات کی طرف۔ مشقی سوالات میں سوال نمبر 1 سوالوں کے جواب سوال بک سے دیکھیں گے۔ برسے ہوئے بادل سے کون مراد ہے؟ اس سے مراد ہے بے عمل مسلم قوم جس کا جذبہ عمل سرد پڑ چکا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، شاعر نے ناظم کے پہلے شعر میں مرحومہ کو کیسے خراج تحسین پیش کیا ہے؟ شاعر نے زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے کہ اے فاطمہ، تو اس بے عمل مسلم قوم کی آبرو ہے، اور تیرا خمیر اس مٹی سے اٹھا ہے جس کا ذرہ ذرہ معصومیت کا حامل ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، فاطمہ کو راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کیوں کہا گیا ہے؟ چونکہ فاطمہ بنت عبداللہ حب الوطنی اور شہادت کے جذبے سے سرشار تھی، اور جام شہادت پی کر وہ وقت کی آبرو بن گئی جو بے عمل تھی، اس لیے شاعر نے فاطمہ کو راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کہا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، ناظم میں تازہ انجم کے ظہور کا مفہوم واضح کریں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آسمان کی فضا میں نئے ستارے طلوع ہونے کو ہیں، جن کی چمک دمک سے ہر سو اجالا ہو جائے گا، یعنی امت مسلمہ کی نشاط ثانیہ مراد لی گئی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ والے جو سوالات ہیں، سوالوں کے جوابات، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے انہیں ہوم ورک میں لکھنا ہے۔ اب اگلا سوال دیکھتے ہیں، آنکھ کی شبنم افشانی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد آنسو بہنا ہے، یعنی غم کی شدت میں آنسو کا بہنا۔ اس کے بعد MCQs ہیں اس نظم میں۔ نظم فاطمہ بنت عبداللہ کس شاعر کی تخلیق ہے؟ علامہ محمد اقبال۔ یہ نظم کس مجموعہ کلام سے لی گئی ہے؟ بانگ درا۔ بوقت شہادت فاطمہ کس فرض کی ادائیگی میں مصروف تھی؟ پانی پلانے میں۔ شاعر نے فاطمہ کو حور کہا ہے، صحرائی۔ اور اپنی خاکستر سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ امت مسلمہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہیں، ان کے اوپر سکائی، خاکستر، نشاط، جسارت، ذرہ، تربت اور سپر۔ دیدہ انسان سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس سے مراد انسانی شعور اور بصیرت ہے۔ خالی جگہ ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر ہے۔ جسارت آفرین شوق شہادت کس قدر، رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے۔ دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور۔ اس کے بعد جملے ہیں، جملے پیپروں میں آتے نہیں، البتہ مفہوم ان کے دیکھ لیں۔ مشت خاک، مٹھی بھر خاک، مراد انسان، بے تیغ و سپر، بغیر تلوار اور ڈھال کے، یعنی اسلحہ وغیرہ کے بغیر۔ شبنم میں افشاں، شبنم گرانے والی مراد ہیں، آنسوں سے تر آنکھیں۔ نغمہ عشرت، خوشی کا گیت جس نغمے سے خوشی کا اظہار ہوتا ہو۔ نالہ و ماتم، آہ و فغاں کا نالہ رونے دھونے کا سبب۔ اور دیدہ انسان کی آنکھ مراد انسانی شعور اور بصیرت ہے۔ اس کے بعد کالم ہے، تیغ، سپر، حور، صحرائی، گلستاں، خزاں، فضا، آسمان،
تربت خاموش اور شوق شہادت۔ عزیز طلبہ، ایکسرسائز شوق شہادت، یہ تھی ہماری آج کی ایکسرسائز۔ مجھے امید ہے آج کا لیسن آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔